جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کی طرف سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ملتان سے جی یہ واقعہ آیا ہے آپ کے پاس، ملتان سے، اور ان دونوں کا آنکھوں دیکھا ہے۔ یہ والدہ ہے ماشاءاللہ، یہ بیٹی ہیں ان کی۔ ان کے گھر پہ کام کرتی ماسی، میڈ، وہ آتی اپنی بیچ والی بیٹی کے ساتھ، تین بیٹیاں ان کی، بیچ والی بیٹی کے ساتھ آتی جو انتہائی خوبصورت، بہت پیاری گڑیا نہیں ہوتی جیسے ویسی۔ تو کچھ دنوں بعد ماسی اکیلے آنا شروع ہو گئی۔ وہ جو بیٹی آتی تھی ان کے ساتھ پیاری سی گڑیا، وہ نہیں آتی۔ والدہ نے ایسے ہی پوچھا خیریت ہے، وہ نہیں آتی؟ تو ماسی نے کوئی خاص جواب نہیں دیا۔ ٹھیک، اب کیا ہوا جی، ماسی کہتی کہ مجھ سے اب کام بھی نہیں ہوتے زیادہ، گھر میں ذرا ٹائم زیادہ دینا پڑ رہا ہے اب پہلے کی بنسبت، تھک جاتی ہوں میں، فلاں فلاں بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر ماسی آئی اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ، سب سے چھوٹی کے ساتھ، کام کرتے رہتے۔ تو انہوں نے پوچھا اس بیٹی سے کہ تمہاری بڑی بہن کہاں ہے، وہ گڑیا؟ تو چھوٹی بیٹی بتاتی ہے کہ اس پر سایہ ہو گیا ہے، اس پر جو پیاری سی گڑیا جیسی، اس پر سایہ ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے جب ماسی کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کیسے، تو تم نے بتایا نہیں، میں تم بتا رہی ہو کچھ بھی نہیں، پوچھا بھی تھا تم سے۔ کہتی ہے بھائی، وہ کہتی ہے باجی وہ 7 فصلوں پہ جا رہی تھی کہیں، تو اس کو کہیں انڈے پڑے ہوئے ملے، انڈے وہ ملے، مرغی کے انڈے وہ ملے۔ اب اس نے وہ اٹھا لیے۔ کہتی جیسے ہی اس نے اٹھایا نا، اس کو لگا کہ کسی بھاری سی چیز نے اس کی ٹانگ پکڑ لی ہے۔ وہ چل رہی ہے لیکن اس کی ٹانگ کے ساتھ جیسے کوئی لٹکا ہوا ہے نا، رگڑ رگڑ کے آپ چل رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے پاؤں پہ زنجیر باندھ دی جائے یا کوئی بھاری چیز ہو تو آپ کیسے، وزن ہے اور آپ گھسیٹ گھسیٹ کے جیسے جا رہے ہوتے ہیں، وہ ہے بھی بچی۔ اب جی وہ چیخی، شور کیا، کسی طرح ڈر ڈر کے گھر پہنچی، لیکن گھر پہنچتے ہی بے ہوش ہو گئی اور 3 دن تک بے ہوش رہی۔ 3 دن تک آپ اندازہ لگائیں، 24 48 72 آورز وہ بے ہوش رہی، اور جب ہوش میں آئی تو وہ نہیں تھی، اس میں کوئی مرد بول رہا تھا۔ جب بچی ہوش میں آئی وہ نہیں تھی، اس میں کوئی مرد بول رہا تھا، اور اس کی ڈیمانڈس حلوہ کھلاؤ، میٹھا کھلاؤ۔ اب یہ بیچارے، ان کی اتنی سمجھ لیں کہ مالی حالات ایسے نہیں، جتنا بھی جو بھی جہاں سے ہوتا اس کی خواہش پوری کرتے، نہیں کرتے تو وہ تکلیف دیتا، اذیت دیتا اس کو۔ عامل صاحب آئے، اپنی کوششیں کرتے رہے۔ اب عامل صاحب بھی جو دیکھ کر اپنی کوشش کی، نارمل ہوئی، تو بتا رہی کہ اس نے یہ تو دیکھا کوئی وزن پیر پہ پڑا، لیکن اس سے پہلے اس نے ایک بڑی سی ٹانگ کو اپنی طرف آتے دیکھا، ٹانگ کو کھیتوں میں۔ اچھا، آپ دیکھیں بچی کی ہائٹ ہوگی 8 10 سال 12 سال کی بچی، اس کی ہائٹ کیا ہوگی، کھیتوں میں وہ ہے، اور جہاں تک وہ ہے اس کو صرف ایک ٹانگ نظر آ رہی ہے آتی ہوئی اپنی طرف، بڑی سی ٹانگ۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا چیز ہوگی یا کیا ہائٹ ہوگی، اور کچھ نہیں، صرف ٹانگ نظر۔ اب جی بہت کوشش کی عامل صاحب جو ہے نا، وہ وقت ہی ٹھیک ہوتی پھر مسئلہ شروع ہو جاتا۔ تو کہہ رہی ہیں، یہ بتا رہی کہ تفصیل تو اس کی بڑی بہن نے ہمیں بتائی کہ بہت ہم علاج کروائے اس کے، وقت ہی ٹھیک ہوتی، ہر جمعرات کو اس پہ حاضری آ جاتی، ہر جمعرات کو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور جمعے تک وہ بے ہوش رہتی۔ جہاں طبیعت خراب ہوئی گئی بے ہوش، اور جمعے تک کوئی ہوش نہیں۔ پھر اٹھتی تو عجیب سی باتیں کرتی، ہنستی رہتی، مجھے میٹھے چاول دو، مجھے مٹھائی دو، مجھے حلوہ دو۔ اور بیچارے جتنا ہو سکتا کہتے ہم کرتے۔ بہت پریشان، بہت پریشان۔ کہتی ہے اتنا کچھ ہوا اس دوران، اتنا کچھ ہوا، میں ڈر کے مارے، خوف سے میں آپ کو زیادہ بتا نہیں رہی، یہ بتا رہی ہوں جو میں زیادہ تو یاد بھی نہیں کرنا چاہ رہی۔ پھر جی ایک مولانا صاحب
سے اچھا ملاقات ہوئی. صحیح. انہوں نے بتایا کہ یہ چھوٹی انگلی سے پکڑا اس کو اور پڑھائی کی، اس کے اوپر عمل کیا. تو انہوں نے بتایا کہ اس نے دراصل صدقے کے انڈے تھے، وہ کسی نے صدقے کے طور پر پھینکا تھا اور وہ اٹھانے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ اس پر آ گئے ہیں. اب صدقہ ہم اس لیے دیتے ہیں بلاؤں کو ٹالنے کے لیے. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. تم نے رب سے کاروبار کرنا ہے تو صدقہ دے دو. تو بلاؤں کو ٹالنا مطلب وہ اس کا آپ کو بس دینا ہوتا ہے، کوئی اس کا رزلٹ آپ کو اللہ پاک دیتا ہے اور کوئی نہیں. صحیح. تو اس چیز کو کبھی آپ استعمال نہیں کرتے. کسی بندے کو بھی اگر آپ صدقہ دیتے ہیں تو کہہ کر دیتے ہیں نا اس کو. تو اس طرح سے نہیں اٹھانی چاہیے ایسی چیزیں. بچی انڈے دیکھ کر بچوں میں تو جی وہ آگے ہیں اس کے اوپر، صدقہ اس نے چھیڑا، لیکن چیزیں کنٹرول میں ہیں. اچھا. لیکن چیزیں کنٹرول میں ہیں. وہ سمجھ لیں کہ اتنے برے بھی نہیں ہیں جو آئے ہیں. صحیح. تو چھوٹی عمر میں جی بچی کی شادی کر دی انہوں نے. جیسے ٹھیک ہوئی صحیح. شادی تک کوئی مسئلہ نہیں تھا، شادی کے بعد پھر اچھا طبیعت خراب ہو گئی. لیکن اس بار طبیعت کیسے خراب ہوئی کہ وہ اس کے تابع ہو گئے. کیسے؟ اس کو اچھا وہ جن جو ہیں وہ اس کے دوست بن گئے. اچھا اس بچی کے صحیح. یہ ان کو پسند آ گئی. شریف معصوم، اس کی پازیٹیوٹی اس کو ان کو پسند آ گئی. صحیح. ڈفرینٹ تھی ہے کہا نا، گڑیا سی ہاں پیاری کچھ سی، تو پھر اوپر سے معصوم بھی، شریف بھی، سیدھی سادھی بولی بالی. تو وہ اس کتابیں آ گئے. اب وہ میڈم ماشاء اللہ سے سب کے سامنے کچھ ایسا کرتی جس کو دیکھ کر سب حیران ہو جاتے. اچھا کہ جادوگر بھی کیا کرتے ہوں گے، میجیشین بھی کیا کرتے ہوں گے. جو کرتب دکھاتے ہیں نا، یہ کیا کرتے ہوں گے جو وہ کرتی تھی. اچھا بتاؤ. بتائیں. تو ماشاء اللہ سے جی وہ صاحب دعا بن گئی تھی. اچھا لوگ اس کے پاس اپنے مسئلے لے کر آتے تھے اور وہ جتنا ہو سکتا لوگوں کی ہیلپ کرتی تھی، مدد کرتی تھی. مطلب تکلیف برداشت کی اس نے. کہتے ہیں نا ہر تکلیف کے بعد آسانی، ہر دکھ کے بعد سکھ، سکھ کے بعد. تو جی بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئی ملنے ہم سے شادی کے بعد نا. وہی گڑیا صحیح آئی تو امی نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ، کیا ہو گیا. کہتی یہ سب ہوا تھا لیکن اب وہ میرے ساتھ ہیں، میرے دوست ہیں. اچھا خود بتا رہی ہے. ہاں خود بتا رہی ہے. تو ایسی باتوں میں ذکر کیا انہوں نے کہ ان کے والد صاحب، ان کے شوہر جو ہیں، ان کی زبان جو ہے نا سائڈ سے کٹ گئی. اچھا کھانے میں کسی چیز سے، اور ایسی کٹی کہ وہ آرام ہی نہیں آ رہا ان کو. دکھا بھی رہے ہیں ڈاکٹر کو، دوائی بھی لگاتے ہیں، کوئی احتیاطیں بھی کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی. تو اس نے کہا اچھا آپ ٹھہرے. اس نے بتا رہی ہے کہ آنکھیں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع ہو گئی. وہی گڑیا پڑھنا شروع ہوئی. تو بڑا دور کا ایک کیس لائی کہ جی ان سے یا کسی سے ایک بلی کو انہوں نے پڑا ہوا دودھ پلا دیا یا بہت گرم دودھ پلا دیا. اس بلی کی زبان جل گئی. اچھا اس لیے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یہ ہوا ہے، آپ ایسا کیجئے ان کو بکری کا دودھ پلا دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا کہتے ہیں کچھ دن میرے والد صاحب نے بکری کا دودھ پیا اچھا اور وہ ٹھیک ہو گئے. زبردست. جو کئی دنوں تک ڈاکٹرز کئی ہسپتالوں میں باقاعدہ ٹیسٹ ہوئے، انہوں نے بھی تمام ٹوٹکے آزما لیے. صحیح. تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے دودھ پلایا تھا واقعی کسی وقت بلی کو. تو ظاہر ہے تبھی تو مانے اس بات کو. اچھا یہ ان کے والد صاحب اچھا بڑی پرانی تصویر ہے. ہاں بڑی یعنی تصویر بھیجی انہوں نے. گورنمنٹ آفیسر ہے ماشاء اللہ. اچھا گورنمنٹ کی طرف سے گھر میں لا رہے ہیں. اب جی کیا ہوا، ظاہر سی بات ہے انہوں نے آسانی دی ان کو، تو دل کیا ان کا بھی کچھ کرنے کا. اب کیا کریں ان کے لیے، مطلب گڑیا کے دوستوں کے لیے کیا کریں، جناتوں کے لیے کیا کریں. تو بتا رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں موتیے کا درخت پودا، موتیے کا نا کیا بات ہے. موتی کا پودا تو میری امی کیا کرتی ہیں، ان کو توڑ کے نا ان کا ایک ہار بنا لیتی ہیں. سب کی امی ایسی کرتے ہیں، ہار بنا لیتی ہیں. ہاں. اب گڑیا آئی نا تو ان کو کچھ اور تو سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہار جو ہے نا آپ کے دوستوں کے لیے، جو ان تک ہماری طرف سے انہوں نے مدد کی ہماری، ہمارے ہسبینڈ کی تکلیف دور ہو گئی ان کے. تو گڑیا کیا کرتی ہے، غور سے سنیے گا.
गुड़िया कहती है प्लेट लेके आए, प्लेट एक, अच्छा। ये लोग प्लेट लेके आए, उसने उस प्लेट के नीचे हार को रखा, मतलब हार हाथ में है और प्लेट को रखा हार के ऊपर, आंखें बंद की, कुछ पड़ा, प्लेट हटाई, हार गायब। अच्छा। कहती है हमने अपनी आंखों से देखा। अच्छा। ऐसा भी नहीं कि उसको हमने कोई मौका दिया कुछ करो, बड़ा हार यार, कि देखा हमने कि कहीं और होता तो खुशबू भी होती, जब तक प्लेट ऊपर थी खुशबू थी, जहाँ प्लेट हटी हार भी गायब, खुशबू भी गायब। ले गए वो अपने साथ। कहती है हम मान गए, सही। लिखा है इन्होंने, कहती है हम अपनी आंखों से जब हमने देखा ना, हम मान गए कि जी वाकई इनके साथ वो हैं, कोई अमल दे गए हैं, कोई इल्म दे गए हैं, कोई एक ताल्लुक बन गया आपस में। और आए कैसे? पॉजिटिविटी से, सही। नेगेटिविटी से नहीं आए। जितने वाकयात हमने सुनाए हैं काली पतलून वाले, हमारे प्यारे दोस्त के, एक दो और, कहाँ से आए? आपकी पॉजिटिविटी से मिले आप, आपकी किसी नेकी से, किसी अदा से मिले आप, कोई जबरदस्ती, कोई चिल्ला, कोई अमल करने से, हासिल करने से देन है, आप खुद ब खुद ही है। सही, जाहिर हो गए, जितनों के पास भी आए खुद ही आए। सही। ये नोट कीजिएगा बात, ये हुआ है जी मुल्तान में। अब ये माशाल्लाह भावलपुर में रहते हैं, ऐनी शाहिद हैं, आंखों से देखी हैं ये चीजें, ये हुआ है। बच्ची का बिहेवियर तो किसी बड़े आलमा जैसा हो जी गया। जी, वो कहते हैं ना मैच्योर टाइप बहुत का, समझ, हाँ समझ ज़्यादा हो गई। अच्छा चाँद भाई, इसमें एक चीज़ मसला ये कि अंडों का सदका जो होता है वो तोड़ दिए जाते हैं मेरे ख्याल से, ताकि साबुत नहीं रखे जाते। तो जब सदका दिया जाता है तो उनको तोड़ दिया जाता है ताकि जानवर आसानी से जो चूटियाँ वगैरह उसको जब्त कर लें या खा लें। अंडों को तो छतों पे भी फेंक दिया जाता है, कौवे वगैरह चीजें जल्द से जल्द वो खा ली जाते हैं, और वो किसी ने रख दी है या जल्दी में किया है, ऐसा कुछ किया। तो ये है कि ऐसी चीजें जो कोई और ना उठाए, किसी और का वो ना हो, लेकिन कोशिश तो की थी उन्होंने, फसलों में की थी। अब उसकी ये समझ लें कि होना था ये, सही, उसने वहां पहुंचना था, उनको उठाना था, ये हुआ है जी मुल्तान में। अब ये बहावलपुर में है, आंखों देखा वाकया उनका, ये आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।